السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامد و مسلیان و مسلمن و بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین۔ بزرگوں اور دوستو اسلامی بھائیوں، آج آپ لوگوں کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکہ کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کے تعلق سے۔ تو آئیے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے دو بڑے فرقے ہیں، شیعہ اور سنی۔ پھر شیعہ کے بہت سے فرقے ہیں، ان میں سے زیدیہ فرقہ کو چھوڑ کر اکثر شیعہ فرقے مسلمانوں کے پہلے تینوں خلفاء حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کو برحق خلیفہ نہیں سمجھتے ہیں۔ ان تینوں خلفاء کو برحق خلیفہ نہیں مانتے ہیں، بلکہ ان کو غاصب اور ظالم قرار دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ وہ اس طرح سے کہ ان کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بننے والے تھے، لیکن ان لوگوں نے ان کو خلیفہ نہیں بننے دیا اور ان کا حق چھین لیا۔ لہذا شیعہ لوگ ان تینوں خلفاء سے بغض رکھتے ہیں اور ان سے دشمنی رکھتے ہیں، ان کی عزت نہیں کرتے ہیں۔ سنی لوگوں کا ایسا ماننا نہیں ہے۔ سنی لوگوں کا عقیدہ ہے کہ چاروں خلفاء برحق ہیں اور چاروں سے سنی لوگ محبت رکھتے ہیں، سب کی عزت کرتے ہیں اور سب کا احترام کرتے ہیں، کسی سے دشمنی نہیں رکھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اتنا بڑا حق مارا جا رہا تھا، ان کا حق چھینا جا رہا تھا، تو اتنے صحابہ اکرام کی موجودگی میں کیا کوئی ایک صحابی بھی آواز اٹھانے والے نہیں تھے؟ ایک صحابی نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے آواز نہیں اٹھائی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا حق دلانے کے لیے کوئی بھی آگے نہیں آئے؟ خود اہل بیت میں اتنے سارے افراد تھے، وہ سب کہاں چلے گئے تھے؟ وہ کیوں نہیں آگے آئے اور کیوں نہیں آواز اٹھائی؟ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا حق دلانے کے لیے وہ سب کیوں نہیں آگے آئے؟ حقیقت یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی حق نہیں مارا گیا، بلکہ یہ سب شیعہ کے پھیلائے ہوئے جھوٹ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی بھی حق نہیں مارا گیا ہے، بلکہ صحابہ اکرام سب برحق ہیں اور سب نے انصاف کے ساتھ کام کیا ہے۔ خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان تینوں خلفاء سے بے انتہا محبت کرتے ہیں اور ان سے کسی طرح کی دشمنی اور حسد نہیں کرتے ہیں۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق مارا گیا ہوتا تو کبھی بھی ان سے محبت نہیں کرتے۔ دیکھیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کے نام ان بزرگوں کے نام پر رکھا۔ ایک بیٹے کا نام محمد رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر، ایک بیٹے کا نام عمر رکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر، ایک بیٹے کا نام عثمان رکھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق مارا گیا ہوتا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے دشمنی رکھتے تو کبھی بھی اپنے بچوں کا نام ان کے نام پر نہیں رکھتے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں کا نام اپنے بزرگوں کے نام پر رکھا۔ یہ دلیل ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے دشمنی نہیں رکھتے تھے، بلکہ ان سے محبت رکھتے تھے۔ تو معلوم نہیں کہ ہمارے شیعہ حضرات ان تینوں خلفاء سے کیوں دشمنی رکھتے ہیں۔ بزرگوں اور دوستو اسلامی بھائیوں، اسی طرح شیعہ حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی خاتون جنت، جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کو ان کا حق نہیں دیا گیا اور ان کا بھی حق مارا گیا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث میں ان کو حصہ نہیں دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکہ میں ان کو حصہ ملنا تھا وہ نہیں دیا، اور ان کے ساتھ بھی ظلم ہوا۔ بزرگوں اور دوستو اسلام بھائیو، یہ بھی جھوٹ ہے۔ آئیے آج اس کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث میں کیوں نہیں حصہ دیا گیا۔ آئیے ہم سب سے پہلے اس کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث سنتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6725۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے، کہتی ہیں ان فاطمہ والعباس اتیا الی ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ یلتمسان میراثہما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہما حینئذ یطلبان ارضیہما من فدک وسہمہما من خیبر فقال لہما ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا نورث ما ترکنا صدقہ انما یاکل آل محمد من هذا المال۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو حضرت عباس اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے۔ ان دونوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث میں سے اپنا حصہ طلب کیا، اور وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے ہوئے مال میں سے اپنا حصہ مانگ رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باغ فدق چھوڑا تھا اور خیبر کی زمین چھوڑی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مال چھوڑا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان فرمائی اور کہا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا نورث ما ترکنا صدقہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم کسی کو وارث نہیں بناتے ہیں، ہمارا کوئی وارث نہیں بنے گا، ہم جو کچھ مال چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوگا، ہاں ہمارے ان چھوڑے ہوئے مال میں سے اہل بیت کے لوگ اپنا خرچہ اٹھائیں گے اور اپنی ضروریات پوری کریں گے، اور باقی جو بچے گا وہ فی سبیل اللہ صدقہ ہو جائے گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی طرح کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے ہوئے مال میں سے اہل بیت کو ان کا حق دیتے رہے اور ان کا خرچہ اور ان کی ضروریات پوری کرتے رہے، اور اس میں سے کچھ کمی نہیں کیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حدیث بیان کرتی ہیں کہ ان ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اردنا ان یبعثنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ الی ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یسألنہ میراثہن فقالت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الیس قد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نورث ما ترکنا صدقہ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6730۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے حضرت عثمان کو بھیجنے کا ارادہ کیا تاکہ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے ہوئے مال میں اپنا حصہ مانگیں۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے ایک حدیث بیان کی، کہا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں ہے کہ ہم کسی کو وارث نہیں بناتے ہیں، ہم جو کچھ مال چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہو جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یہ حدیث سن کر کے اپنے ارادے سے باز آ گئیں اور میراث کے بارے میں، وراثت کے بارے میں کبھی بھی کوئی گفتگو نہیں کی اور اس کے بارے میں کبھی آواز نہیں اٹھائی۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے بھی یہ ارادہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے ہوئے مال میں وہ اپنا حصہ مانگیں، لیکن جیسے حدیث ان کو
सुनाई गई तो वो लोग अपने इरादे से बाज आ गए। तो सिर्फ हज़रत फ़ातिमा और अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मीरास मांगने के लिए नहीं गए, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिगर अज़वाज मुतहरात और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिगर बीवियां भी ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छोड़े हुए माल में से अपना हिस्सा मांगने के लिए इरादा किए थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि विरासत सिर्फ औलाद ही को मिलती है या बीवियों को और दिगर वर्षा को भी? जवाब जाहिर है मेरे बुजुर्ग और दोस्तों इस्लाम भाइयों कि औलाद के साथ साथ बीवियों और दिगर वारिसीन को भी विरासत में हिस्सा मिलता है। फिर शिया हजरात सिर्फ सईदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए शिकायत करते हैं कि उनका हक नहीं दिया गया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के लिए शिकायत नहीं करते हैं, उनको भी तो उनका हक नहीं दिया गया। अगर फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत में हिस्सा पाती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को भी विरासत में हिस्सा मिलता। तो अगर फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास से महरूम रखा गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को भी महरूम रखा गया। अगर आप फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए आवाज़ उठाते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के लिए भी आवाज़ उठानी चाहिए। फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी को विरासत से महरूम रखा। तो इसी तरह इन बुजुर्गों ने अपनी अपनी साहबजादियों को भी विरासत से महरूम रखा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बेटी अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं, उनको भी हिस्सा नहीं मिला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छोड़े हुए माल में। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की साहबजादी हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं, उनको भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरके से हिस्सा नहीं मिला। तो अगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कुछ दुश्मनी थी तो उनको अपनी बेटियों से क्या दुश्मनी थी, उनको भी तो हिस्सा नहीं दिया। तो बुजुर्गों और दोस्तों ये बात भी झूठी बात है कि नबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास में हिस्सा नहीं दिया गया। दरअसल इन बुजुर्गों के सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस थी और इन बुजुर्गों ने, इन खुलफा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर अमल किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरका तकसीम नहीं होगा बल्कि वो फ़ी सबीलिल्लाह सदका हो जाएगा। और अंबिया इकराम अपने पीछे माल छोड़कर नहीं जाते हैं बल्कि इल्म छोड़कर जाते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छोड़े हुए माल जो कुछ भी है उसमें मीरास का हुक्म जारी नहीं होगा। जैसे कोई आदमी इंतकाल कर जाता है तो उसकी जायदाद और उसका माल उसके बेटों में, बेटियों में और दिगर वारिसीन में तकसीम हो जाता है, इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छोड़े हुए माल में विरासत का हुक्म जारी नहीं होता। और इसी पर सहाबा इकराम ने अमल किया। सहाबा इकराम ने नऊज़ बिल्लाह किसी का हक नहीं मारा। यहाँ भी वही बात और वही सवाल पैदा होता है कि अम्मा के हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खातून जन्नत हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं। अगर उनका हक मारा गया तो सहाबा इकराम की इतनी बड़ी तादाद में कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं था जो हज़रत फ़ातिमा को उनका हक दिलाता। खुद अहले बैत में इतने सारे अफराद थे, उन लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई और उन लोगों ने, वो लोग आगे नहीं आए फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को उनका हक दिलाने के लिए। अच्छा, अगर मान लिया कि इन तीनों बुजुर्गों ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को उनका हक नहीं दिया, हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खलीफा बने तो इन्होंने उनको उनका हक क्यों नहीं दिया और इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छोड़े हुए माल को क्यों नहीं तकसीम कर दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिसिन में? इन्होंने भी तो उनका हक नहीं दिया, इन्होंने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छोड़े हुए माल को तकसीम नहीं किया। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर जो शिकायत हो सकती है और जो इतराज़ हो सकता है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर भी वही शिकायत और वही इतराज़ हो सकता है। तो तीनों बुजुर्गों हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, उमर फ़ारूक और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर शिकायत करते हैं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर शिकायत नहीं करते हैं। अगर ये कहा जाए कि हज़रत फ़ातिमा का इंतकाल हो गया था इसलिए उन्होंने उनका हक नहीं दिया, तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के औलाद अभी ज़िंदा हैं, उनको भी दे सकते थे। लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने
اپنے پہلے تینوں بزرگوں کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکے کو تقسیم نہیں کیا اور اس میں وراثت کا حکم نہیں لگایا، اس لیے کہ ان کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی اور انہوں نے حدیث پر عمل کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کیا اور کسی پر ظلم نہیں کیا، کسی کا حق غصب نہیں کیا اور کسی کا حق نہیں چھینا۔ تو شیعہ حضرات جو اعتراض کرتے ہیں اور جو شکایت کرتے ہیں وہ درست نہیں ہے، اور شیعہ حضرات کا عقیدہ باطل ہے، اور ان کا حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم سے بغض رکھنا اور ان سے دشمنی رکھنا یہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے۔ بزرگ اور دوستو اسلام بھائیو، آئیے ایک اور حدیث ہم سنتے ہیں کہ انبیاء اکرام اس دنیا میں کیا چھوڑ کر جاتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، حدیث نمبر 3641، کہتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور کوئی بھی عالم بن سکتے ہیں، کوئی بھی نبی کے وارث بن سکتے ہیں۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء درہم اور دینار چھوڑ کر نہیں جاتے ہیں بلکہ وہ علم چھوڑ کر جاتے ہیں، تو اس علم کو کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث میں وارث بن سکتا ہے۔ کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث بن سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا وارث بن سکتا ہے، پیسے کا اور درہم و دینار کا نہیں، اس لیے کہ انبیاء اکرام درہم اور دینار چھوڑ کر نہیں جاتے ہیں، وہ تو علم چھوڑ کر جاتے ہیں۔ وَإِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ، تو جس نے اس علم کو حاصل کیا اس نے بہت بڑی نصیب حاصل کر لیا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انبیاء اکرام جو اس دنیا میں چھوڑ کر جاتے ہیں وہ مال اور جائیداد نہیں بلکہ علم چھوڑ کر جاتے ہیں۔ تو بزرگ اور دوستو اسلامی بھائیو، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاۃ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صاف ستھری اور سچی بات کہو۔ اللہ سے ڈرو اور صاف صاف بولو، سچی بات بولو، صاف ستھری بات بولو۔ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی اس نے عظیم کامیابی حاصل کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حق سمجھنے اور اس کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔